یمن اور بحرین جہاں جہاں مؤمنین مسلمین باطل کے خلاف صفارہ ہیں، ان کی کامیابی کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین غیر المغضوب علیہم۔ وفوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد عجل فرج اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، صاحب العصر والزمان، خلیفۃ الرحمن، امام الانس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، لا صل على محمد وعجل فرجهم، ورحمة الله على محبيهم ولعنات الله على أعدائهم أجمعين، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ صلوات وعجل فرج۔ کیا میرا دین اسلام ہے؟ یہ سوال ہم کر رہے ہیں، آج ہماری تیسری کڑی ہے، اور سب سے گزارش ہے جو سن رہا ہے جب تک سنتا رہے گا، آئندہ جب بھی سنے گا اسیسمنٹ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اگر میں مسلمان ہوں تو کیا میں مسلمان ہوں؟ اسلام کیا ہے اور میرا اسلام کیا ہے اور میری زندگی کیا ہے؟ کیا میرا دین اسلام ہے؟ دین اور اسلام دو چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں نے پہلے دن بتایا تھا دین سلیقہ حیات کو کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کا جو بھی سلیقہ ہم نے رکھا ہے، سسٹم آف لائف، وہ ہمارا دین ہے، اور اسلام کا ایک مکمل نظام ہے، ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اسلام کے نظام میں آفاقیت ہے، ٹائم لیمیٹیشنز نہیں ہیں، اسپیس لیمیٹیشنز نہیں ہیں، جگہ پر محدود نہیں ہے، اور نہ ہی وقت پہ محدود ہے۔ ہر جگہ یہ اسلام کے قوانین آسانی سے انسان اپنے جسم میں، اپنے وجود میں، اپنے خاندان میں، اپنے ملک میں چلا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عربین پیننسولا میں ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں۔ چنانچہ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ آج دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان موجود نہ ہوں۔
اس اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ دین اسلام میں سب سے بڑا اٹریکشن سادگی ہے۔ چنانچہ گاندھی جو یہاں کا مشہور ریفارمسٹ جس نے ریولوشنسٹ سبھی جانتے ہیں، اس نے کہا کہ اٹ واز ناٹ اے سوارڈ، وہ تلوار نہیں تھی جس کے ذریعے سے اسلام پھیلا تھا، بلکہ ٹوٹل کمٹمنٹ ٹو ہز مشن، وہ بالکل اپنے مشن پر پوری طرح سے متحد ہو کر اکیلے یقین رکھتے تھے، اس پر کاربند تھے، اور توکل علی اللہ تھا، کسی پہ بھروسہ نہیں کیا تھا، صرف ذات پروردگار پہ بھروسہ کیا تھا۔ اور تیسری چیز بتاتا ہے، عجیب و غریب ہے، ریجڈ سمپلسٹی، یعنی سادگی کی انتہا۔ آج ہمارے پاس زندگی جو رنگین بنائی جا رہی ہے، اسلام نے اس رنگین زندگی کی دعوت نہیں دی ہے، سمپلس زندگی کی دعوت دی ہے۔ آج 25 دسمبر ہے، اس سے بھی ریلیٹڈ باتیں بھی ہونی چاہیے، اور دیکھ رہے ہیں طوفان بدتمیزی ساری دنیا میں، کہیں پر حضرت عیسیٰ کی میسیج کا تذکرہ نہیں ملتا، سوائے گانے اور ناچ اور اس کے شراب کباب، جتنی گندگیاں آپ سوچ سکتے ہیں اس میں موجود ہیں۔ شاید حضرت عیسیٰ بھی تڑپ جاتے ہوں گے کہ آج کا دن آتا کیوں ہے، اس لیے کہ ہم آئے تھے انسان کو انسان بنانے کے لیے، یہ انسانیت سے اتر رہا ہے۔ یہ کیا انسانیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھلا دے؟ اسی لیے قرآن، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ذرا سا ہمارا لہجہ، ہمارا سلیقہ، ہمارا طریقہ یونیورسل ہونا چاہیے۔ ممبر بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا کسی کو اذیت دے، اگر رسول اللہ کا ممبر سمجھتے ہیں۔ خود کا ممبر ہو تو کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن ممبر رسول سے وہی باتیں چلنی چاہیے جو رسالت کی باتیں ہیں۔ رسولوں کی باتیں کبھی کسی کو تکلیف دینے والی نہیں ہیں، وہ ہر ایک کے لیے دعوت دیتی ہے، اور اس دسترخوان سے ہر ایک کو علم ملنا چاہیے۔ اگر یہاں کوئی ہرٹ ہو کے گیا، اگر یہاں سے کسی کو تکلیف ہوئی، تو وہ پیام رسالت نہیں ہے، پیام اہل بیت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد عجل۔ تو کوشش کیجئے سمجھنے کی کامن ڈینامینن، یعنی آج کے ایگزسٹنگ جو ریلیجن ہیں ان کا کامن کیا چیز ہے، کامنالوجی جس کو کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے، سب میں موجود ہے۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، پہلا مرحلہ ہمارا اسلام و دینی، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ سوال ہے کہ کیا میرا دین اسلام ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ میری زندگی کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ مجھے اسلام کو سمجھتے چلے جانا ہے اور اس پر عمل کرتے جانا ہے۔ اگر میں ٹوٹل اسلام پر عمل کروں تو میرا اسلام دین ہوگا، اسلام ہی میرا دین ہوگا۔ پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا، کل کی مجلس میں اللہ جل جلالہ ربی، خدا میرا پروردگار جو ہے میرا رب ہے، لیکن ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب کوئی اور ہے، ہمارا پالنے والا کوئی استغفر اللہ کوئی اور ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ چل رہا ہے، لیکن مربوبیت ربوبیت ہمارے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں ہم نے دی ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، کل میں نے کہا تھا اگر ہم نے اپنے وجود سے میں نکال دیا تو توحید کے پہلے قدم تک پہنچ سکیں گے، یعنی پہلے اسٹیپ تک۔ ہم لوگ جو ہیں میں یعنی شرک میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ میں مبتلا ہیں۔ جو میں مبتلا ہے وہ شرک میں مبتلا ہے۔ جب لا الہ کہتا ہے کہ نہ ہی میں نہ میرا کچھ، سب کچھ ذات پروردگار کا ہے۔ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا سب کچھ، میری حیات، میرا موت، سب ذات پروردگار کے لیے ہے۔ یہ پیام قرآن ہے۔ میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اس کے لیے۔ مگر کیا ہوا؟ گلا تو گھونٹ دیا، اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ مدرسے نے بجائے اس کے کہ یونیورسل میٹ سکھاتا، اس نے محدودیت سکھا دی۔ جب محدودیت سکھا دی، وہ لا الہ الا اللہ کے دائرے سے دور ہو گیا۔ اب آئیے، قرآن دعوت دیتا ہے، اور آج کا میسیج بھی آپ لوگوں کی ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ کرسچن برادرز جو ہیں، مسیحی بھائی ہیں، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء
بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ احد۔ قرآن کہتا چلو بھائی لڑیں کیوں، جھگڑا کیوں کریں۔ اسلام میں جہاد اسٹرگل کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جہاد ابتدائی بہت ریئر ہے، اسٹارٹنگ اے وار بہت ریئر ہے۔ دفاع کا حق دیا ہے اسلام نے۔ اگر آپ کو اٹیک ہوا، نیچرل ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے کسی نے حملہ کیا، آپ کو جواب دینا ضروری ہے۔ اسلام کی 86 وارز جو مائنر اور میجر وارز ہیں، سب کی سب دفاعی وارز ہیں۔ بہت کم وار ہیں جس کو سرکار نے انیشیٹ کیا، وہ بھی کسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ تمام جنگیں جو ہیں دفاعی ہیں۔ دفاع کے معنی ڈیفینسیو ہیں۔ آفینسیو وار اسلام نے سکھایا نہیں ہے، مگر ہاں سکھایا ہے آفینسیو وار، پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو دشمن کی جہاد سے پہلے۔ یعنی جب تک انسان اپنے نفس سے جہاد نہیں کرے گا اس وقت تک دشمن سے جہاد نہیں کر سکے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ کے زمانے میں جب وہ ہاسٹیج کا سلسلہ چل رہا تھا، جو میرے ایج کے لوگ ہیں، جو لوگ جانتے قصہ جنہوں نے سنا ہے، 444 ڈیز ہاسٹیج کو رکھا گیا تھا۔ تو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا روم سے امام سے ملنے کے لیے، ویٹیکان سے۔ جب آیا تھا تو آقا نے یہ کہا کہ فرض کرو کہ جن حالات سے ہم گزرے ہیں ان حالات سے اگر حضرت عیسیٰ ہوتے تو کیا ہماری مدد نہ کرتے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، ہم جب زندان میں تھے، ہمارے بچے جب زندانوں میں تھے، ہم پر جو ظلم ہو رہا تھا، اگر حضرت عیسیٰ ہوتے تو کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ حضرت عیسیٰ انسانیت کے لیے ہیں، کسی قوم کے لیے نہیں ہیں۔ آج دیکھیے ایک مسلمان کوئی کام کرتا، خدا نخواستہ کوئی برائی کرتا ہے تو فوراً اس کے نام کے ساتھ ایلوبریٹ کر دیتے ہیں، میگنیفائنگ کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں فلاں نے۔ یعنی اب مسلمان ایک لحاظ سے اس کا پازیٹیو بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا مثبت پہلو بھی ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے اب مسلمان اکیلا نہیں ہے کہ امت ہے۔ اچھی طرح سمجھیے کہ اگر کوئی مسلمان کام کر رہا ہے تو بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا عمل، ایک عمل اس کا نہیں ہے، پوری امت کا عمل ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ عمل کرتے ہوئے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری قوم بدنام نہ ہو جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ کرے۔ امام خمینی نے کہا کہ تم جب آئے ہو میرے لیے مدد کے لیے، ان کو چھوڑوانے کے لیے، جب ہم زندانوں میں تھے، جب ہم پریشان تھے، تم نے کیا اقدامات کیے؟ میں آپ کو بتاؤں، آج 9/11 کے بعد جو پرابلم کریٹ کیا گیا مسلمانوں کے درمیان، اسلام کے درمیان، اس کو اگر سامنے رکھیں اور یہ پیام دینا چاہیے مسیحیوں کو کہ اگر حضرت عیسیٰ اس وقت ہوتے، اگر ہاں یقیناً ان کا وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس عقیدہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ قرآن کہتا ہے نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ کیا ہے قصہ؟ قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اس قصے سے پہلے میں ذرا سا ایک مرحلے تک گزر دوں، اس کے بعد آگے بڑھیے۔ 9/11 کی سیلف کریٹڈ وونڈ ہے، خود سے بنایا ہوا قصہ ہے۔ کیا اس کے بعد دو چیزیں ہوئیں، ایک افغانستان کو انویڈ کیا گیا، دوسرے عراق میں انویژن ہوا۔ کتنے مکانات مارے گئے، کتنے مکانات کو توڑا گیا؟ عراق میں آج کہتے ہیں ریپبلک آف ویڈوز اینڈ آرفنز، استغفر اللہ، یعنی ریپبلک ہے جہاں پر بیوائیں ہیں اور جہاں یتیم ہیں۔ کس نے ہیں یہ؟ کس نے کیا یہ؟ توجہ کا طالب ہے، کس نے کیا؟ کیا مسلمان کنٹری نے؟ جنہوں نے مسیحیت، اپنے آپ کو پیس کا پیام دینے والے، انہوں نے کیا۔ میسج دیتے ہیں ہمیشہ، پیس پیس کہتے ہیں، اور آتے ہیں انویٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے پاس آتے ہیں، ہم لوگ پیسفل ہیں۔ قرآن وارن کرتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں پیس، یہی خطرناک لوگ ہیں، اس لیے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد مت کرو، وہ کہتے ہیں وی آر پیس میکرز، وی آر پیس میکرز، وی آر پیس میکرز، ہم لوگ صلح صفائی پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا، ان کی سلوگن سے تم متاثر مت ہو جاؤ، آوازیں اچھی ہیں مگر ارادے ان کے جھوٹے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، یہ لوگ ہی فساد کرنے والے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ نہیں، سب مل کر کے صحیح صلوات پڑھیے، صلی اللہ وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد۔
ساتھ رہیے، ذرا سا مرحلے کو میں طے کروں، اس کے بعد انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ کا پیام کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ تعالو اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب جن کے پاس کتاب نازل ہوئی تھی کون ہے؟ ہمارے نزدیک مسیحی ہیں، ہمارے نزدیک یہودی ہیں، ہمارے نزدیک وہ جو پیام الہی کو حتیٰ ایک ریسرچ کی ضرورت ہے، انفارچونیٹ ہم نے ریسرچ نہیں کیا، کام نہیں کیا۔ جیسے ہندو میتھڈالوجی پہ بھی ریسرچ ہونا چاہیے، ان کی کتابوں بھی ریسرچ ہونا چاہیے، اور طے کرنا چاہیے آیا یہ موحد ہیں یا نہیں ہیں، آیا توحید کے قائل ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے آرگنائزیشن کے عالم کے حوالے ہم نے کیا تھا، وہ بیچارے آدھا کر کے چلے گئے امریکہ میں، لیکن ہم کوشش آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم تیار ہیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، خصوصاً ہندوستان میں رہنے والا ہر مسلمان پر یہ واجب کفایہ ہے کہ ہندو میتھڈالوجی کی اسٹڈی کرے، اس توحید کے اصل میسیج کو سمجھے جو دیا گیا ہے گیتاس میں اور وہ جو بھی ہے، اس لیے کہ کوئی مذہب توحید سے ہٹ کر دعوت دے نہیں سکتا، وحدانیت سے ہٹ کر دعوت نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ پیام صحیح ہو، بعد میں اتنا مکس ہوئی کہ آج اس کی شکل کچھ اور نکل گئی، جس طرح سے مسلمانوں کی شکل حدیث میں ہے کہ جب مولا تشریف لے گے، بہت خطرناک حدیث ہے اہل بیت شیعوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے کہ بہت خطرناک حدیث ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب 12ویں امام تشریف لائیں گے تو لوگ اللہم صلی علی محمد، امام مہدی کے آنے کا تذکرہ تمام مسلم کتابوں میں، امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو سب یہ کہیں گے کہ یہ نیا دین لایا ہے۔ میرے ساتھ آپ لوگ یعنی یہ جو لائے ہیں نیا دین، کیا مانے ہیں؟ ہم نے اتنا مکس اپ کر دیا ہے، اب دین جو ہے خالص نہیں رہا ہے۔ جب نیا دین آئے گا، اصل دین آئے گا، وہ یہ نیا معلوم ہوگا۔ تو اس کے معنی کہ اس اصل دین کی طرف ہم کو جانا ہے، جس کو کہتے ہیں اسلام ناب محمدی، پاک و پاکیزہ اسلام، جس کو سرکار نے چھوڑا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعجل فرجہم۔ تعالو اے اہل کتاب۔ اہل کتاب میں ایرانین علماء نے اسٹڈی کی ہے، زردشتیوں کو بھی اہل کتاب مانتے ہیں، ان کے بعد اسکالرز نے اس نتیجے کو پہنچ لیا ہے کہ زوراسٹرین جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی اہل کتاب مانے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو ٹیچنگز ہیں، میں نے بدھزم کی جو سرسری ٹیچنگ دیکھی ہے اس میں بھی توحید کا عنصر بہت زیادہ واضح ہے، حتیٰ ہندو اسکرپچرز میں بھی توحید کا عنصر بہت زیادہ واضح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن اصل پیام آسمانی ہے۔ اسی طرح سے ضرورت ہے کہ ہم اہل کتاب کی شناخت کریں۔ کیا اہل کتاب کی شناخت خدا بتا رہا ہے کہ تعالو اہل الکتاب؟ دیکھیے خصوصیت خوبصورت، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ اپنے مجالس میں کہا ہے آپ سے، ہم لوگ جو ہیں ٹریڈیشنل مسلمز ہیں، والد تھے، دادا تھے، اسی لیے مسلمان ہیں۔ نہیں معلوم خدا نخواستہ کسی گھرانے میں پیدا ہوتے تو کتنے چانسز تھے اسلام کی طرف آنے، مجھے نہیں معلوم۔ ہم لوگ کبھی ریسرچ کرتے ہی نہیں، ہمیں بالکل سادہ تازہ اسلام مل گیا ہے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن میں 20,000 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 20,000۔ 20,000 سے پریشان مت ہو جائیے، میں آپ کو بہت بریک دوں گا۔ 20,000 میں 1200 کلمات۔ آج کل ایک نئی کتاب نکلی ہے، بہترین خوبصورت کتاب، میں نے ابھی پاکستان میں نے دیکھی ہے۔ اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 3 ویلیوم میں، بہترین کتاب ہے۔ مفاہیم قرآن 1200 مفاہیم قرآن کے کلمات کو سمجھنا چاہیں پورے قرآن کو، 1200 کلمات آپ سیکھ جائیے، پورا قرآن آپ سمجھنے لگیں گے۔ صرف 1200۔ اگر روزانہ ایک مسلمان 1 یا 2 کلمے کو سیکھے چند سالوں کے بعد، اس کے بعد نتیجہ نکل جائے گا، مگر ہم لوگ اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم سب کچھ کرنے کے بعد بھی مسلمان رہنا چاہتے ہیں۔ جی شراب پئیں گے ہمیں مسلمان کہیں، اور شرک کریں گے ہمیں مسلمان کہیں، اسی لیے ماتھور نے کہا جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھور، شک پیغمبر پہ کیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہمارا اسلام بھی ایسا، ہم بھی ایسے شیعہ ہیں، ہم بھی ایسے مسلمان ہیں، مولانا ہم جو چاہے کریں گے لیکن پھر بھی ہم شیعہ، پھر بھی ہم مسلمان۔ اسلام کا دینا
کرائٹیریا ہیں. کل میں نے کیا بتایا تھا؟ کل میں نے ایک ہی سنایا تھا. لوگوں نے کہا مولانا نے آپ نے صرف ایک سنایا 3 کہہ کر کے. میں نے کہا اگر پورے بتا دیتا تو آج کیسے مجمع چاہتا ہوں جی. ہماری عادت ہے کہ ہم جو ہے سسپنس پہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ مجمع سوال کریں کہ کتنا غور سے سن رہا ہے اور کتنا یہ سمجھ رہا ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ اختبروا شیعتنا عند الثلاث. ہمارے شیعوں کو 3 موقعوں پر امتحان کرو. پہلا امتحان عند الصلاۃ، عند مواقیت الصلاۃ، موقع نماز کے موقع پر. وہ کس چکر میں ہے دیکھو، اگر اللہ اکبر کے ساتھ مصلی پر آ جائے تو سمجھو ہمارا ہے. تو پہلا امتحان ہمارا کل سے پورا، میں نے کل کہا تھا اگر آپ ہماری زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں پہلا کام کرنا ہے اللہ اکبر کے ساتھ جہاں رہیں. جتنا دشمن چاہتا ہے سنی شیعہ اتنا بانٹے، اتنی ہی شدت سے ہم کو اتحاد کرنا ہے. اس لیے کہ 90% ہماری چیزیں ساتھ ہیں، 10% میں ڈیفرنس ہے. اس لیے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. ہم لوگ ہمارا کانٹا جو ہے اٹک جاتا ہے چند باتوں میں. اس میں اٹکنا نہیں چاہیے بلکہ اسلام کی یونیورسلٹی یعنی اسلام کی آفاقیت پر نظر رکھنا چاہیے. تو غور کیجئے، مولا نے فرمایا پہلا امتحان نماز کے وقت. دوسرا تواضع ہمبلنس، میکنس، بہت متواضع. اگر کوئی گالی بھی دیکھتا ہے، بکتا بھی ہے، کوئی برا بھی کہتا ہے، اس کے خلاف مت جاؤ. اس لیے کہ اگر اس کی سطح نیچے ہے تو تم نیچے کیوں گر رہے ہو؟ تم مومن ہو، تم بلند ہو جاؤ، تم مسکراتے ہوئے چلے جاؤ. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی جاہل تم کو مخاطب کرے گندے باتوں سے تو اس کو سلام کر کے نکل جاؤ. اس لیے کہ اس کی سطح نیچی ہے. سرکار کی سیرت دیکھو، کوڑا گرنے کے بعد بھی رسول اللہ مسکراتے رہے، اسی کے پاس گئے. اس لیے کہ برے سے نفرت نہیں کرنا ہے، برائی سے نفرت کرنا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. برے سے نفرت اسلام سکھاتا نہیں. اگر سکھایا تو پھر سب کو گلا کاٹنا پڑے گا. برائی کو اگر ختم کرنا ہے برائی سے نفرت کریں، برے سے نفرت نہ کریں. تیسری چیز جو بہت خطرناک ہے، دیکھو وفا بعہد، امانت داری میں کتنے پکے ہیں سارے لوگ. میں بھی فیل ہو جاتا ہوں جب یہ مسئلہ آتا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں جی. جب بھی پیسے کا مسئلہ آتا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ کسی کی نماز سے متاثر مت ہو جاؤ. دیکھو امانت میں کتنا پکا ہے، اگر یہاں پکا ہے تو پھر وہاں بھی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پھر بھی صلوات آپ کی ادھر ادھر ہوگی، سب مل کر ہمارے اور تمام انسانوں کے درمیان قرآن یہ کہتا ہے تعالوا. دیکھیں عربی کتنی خوبصورت ہے. اسفل و اعلیٰ. اسفل کہتے ہیں نیچلے مقام کو، نیچے کے مقام کو. اعلیٰ کہتے ہیں بلند مقام. عربین پیننسولا میں خود مکے میں جو لوگ رہا کرتے تھے پہاڑیوں پر، مکہ جو ہے پہاڑی کا علاقہ ہے، جو اوپر سے نیچے بچوں کو بلاتے تھے، کسی کو بلاتے تھے نیچے سے اوپر کی طرف، کیا کہتے تھے؟ تعال. تعال کے معنی نیچے سے ہے توجہ کا طالب، یعنی پستیوں میں ہو بلندیوں کی طرف آؤ. اوپر سے بلانا تو انزل، اوپر سے نیچے آؤ. قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ، تم بہت نیچے ہو، اوپر کی طرف آؤ. کیا ہے وہ کلمہ؟ اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کا شرک نہ کرو. آج جتنے چرچوں میں جاؤ سب جگہ ایک ہی پیام ہے، جیسس از سن آف گاڈ، جیسس از سن آف گاڈ. حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے. کبھی اللہ کا پیام نہیں، بیٹے کا پیام. تو شرک ہے. تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ ان کے پاس دعوت دینا چاہیے. پرابلم کیا؟ ان کے پاس شرک کا تھا. اسی لیے قرآن نے قصہ سنایا، ان ھذا لہو القصص الحق. قرآن کیا تقریباً 100 سے زائد، بعض نے 180 کہا ہے،
لیٹرز لکھے ہیں سران مملکت، اس وقت کے جو ملک کے لیڈرز جو تھے، گورنرز جو تھے، بعض جو ہیں چیف تھے، ٹرائبل چیفز تھے، ان کو لیٹرز لکھے ہیں، بعض لوگ مذہبی چیف تھے، ان کو لیٹرز لکھے۔ اس وقت اس زمانے میں جو کیتھیڈرل تھا، وہ کیتھیڈرل کہاں تھا؟ آج کل کہاں؟ ویٹیکن میں نا، ابھی اس وقت وہاں نہیں تھا، اس وقت تھا جس کو کہتے ہیں نجران، آپ نے سنا ہوگا نجران، یمن اور آج کل حجاز۔ یہ جو سعودی نام ہے وہ صحیح نام نہیں ہے، سعودی یعنی بدعت کا نام ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں حجاز تھا، سعودی قوم کے نام پر۔ سب سے بڑا شرک یہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ جو نام سرکار کے زمانے میں تھا اس کا نام ہے حجاز۔ حجاز اور یمن کے بیچ میں بعض نے 40 لکھے ہیں، بعض نے 70 ولیجز تھے، چھوٹے 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 گاؤں تھے، دیہات تھے۔ اس کا جو سینٹر تھا اس کا نام نجران میں مسیح رہتے تھے۔ سرکار نے ڈیلیگیشن بھیجا کہ اب اللہ کی طرف سے آخری پیغامبر تم کو صلح صفائی کی دعوت دے رہا ہوں، تم بھی سرنڈر ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو پھر تم ہمارے بھائی ہو، پھر ہمارا تمہارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس لیٹر کے پہنچنے کے بعد وہاں سے ڈیلیگیشن آیا، کہاں سے؟ نجران سے۔ بعض نے 30 کہا، بعض نے 60، نمبر میں مت جائیے، ہم لوگ بعض جگہ بہت ہی قرآن بہت اچھی طرح سے دیکھیے، اچھی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن نے اصحاب کہف کے قصے کو کہتا، 3 تھے اصحاب کہف، چوتھا کتا، جی 5 تھے، چھٹا کتا، 7 تھے، 8واں کتا۔ خدا کہتا نمبر کی چکر میں مت جاؤ، فلسفہ۔ تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں کربلا میں کتنے تھے، وہ کتنے تھے، وہ قصے تھے، ان قصوں میں مت جائیے، فلسفہ کربلا پہ کام کیجیے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ایک ڈیلیگیشن نجران سے، کیتھیڈرل سے آیا، ہیڈ کرنے والا جس کا نام ہے اسقف۔ اسقف کے معنی جو چیف ہوتا ہے پریسٹ کا، وہ شخص لیڈ کر رہا تھا، سرکار کے پاس آیا۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے خوبصورت تاریخ قرآن یہ کہتا ہے۔ بہت سے لوگ آج کل، میں بھی کہہ رہا ہوں، قرآن بہت گڑبڑ میں نہ آ جائیے۔ قرآن کے معنی یہ نہیں کہ صرف قرآن پکڑ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ قرآن تھیوریٹیکل ریلیجن ہے، پریکٹیکل ریلیجن کردار اہل بیت ہے، سرکار کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے۔ جب تک یہ دونوں نہیں ملیں گے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں کہاں ہے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھو؟ بتائیے، قرآن میں ہے 2 رکعت نماز؟ نہیں ہے۔ ظہر کی 4 رکعت کہاں ہے قرآن میں؟ عصر کی 4 رکعت کہاں ہے؟ قیام کہاں ہے؟ رکوع کہاں ہے؟ سجدہ کہاں ہے؟ الگ الگ رکوع کا تذکرہ ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھو۔ اسی لیے قرآن نے کہا، دیکھو وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ۔ قرآن ہے تھیوریٹیکل ریلیجن اور رسول اللہ کی حیات ہے پریکٹیکل ریلیجن۔ ان دونوں کو ملاؤ تو از اکول ٹو اسلام ملے گا۔ تو اگر تم نماز دیکھنا چاہتا ہو تو نماز کی رکعتیں قرآن میں نہیں ملے گی، سیرت نبی میں ملیں گی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ دیکھیں 25 ہے، بہت اچھا تذکرہ ہے۔ امید ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یہ میسیج بھی ساری انسانیت کو بھی ملے، خصوصاً مسلمان کو، تاکہ پیام دوسرے کو دے سکے۔ میرا نہیں ہے، قرآن میں۔ قرآن اتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر، کہ ہمارے پاس مکتب اہل بیت میں ہر دوسری رکعت میں تاکید ہے کہ سورہ توحید پڑھیں۔ جی ہمارے ہاں تاکید ہے کہ 2 رکعت اگر نماز پڑھ رہے ہیں، یا پہلی رکعت میں پڑھیے یا دوسری رکعت۔ ہم لوگ عموماً ہندوستانی حضرات، ہندوستان پاکستان والے دوسری رکعت میں الحم کے بعد پڑھتے ہیں، مگر آپ پہلی رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، شرعی طور پہ کوئی اشکال نہیں ہے، پڑھے دوسری رکعت میں۔ کیا ہے اس میں؟ قل هو اللہ احد، کلو کہہ دو شان پروردگار یہ ہے کہ وہ احد ہے۔ عربی میں احد کس کو کہتے ہیں؟ اردو کا بہترین ترجمہ یکتا۔ ایک کا 2 ہو سکتا ہے، یکتا کا دکتا نہیں ہوتا۔ ایک وہ ایسا ایک ہے جس کا کوئی 2 نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد،
کوئی اللہ کے برابر کفر نہیں ہے. یعنی ہر نماز میں ہم کو تاکید ہے اہل بیت کی طرف سے اللہ کی وحدانیت کی تنزیہ کا تذکرہ سورہ توحید کے ذریعے سے کریں. ایسا خالق ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اگر کوئی خطیب ایسی مجلس پڑھے کہ اب خدا ریٹائرڈ ہو گیا ہے، اہل بیت نے اسٹیئرنگ لے لی ہے، وہ شرک کر رہا ہے، دین سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نہ نہج البلاغہ میں مولانا نے تربیت کی ہے، نہ کلام اہل بیت میں تربیت کی گئی ہے، نہ اس طرح سے کئی تربیت ہمیں اسلام نے اہل بیت نے ہمیں دی ہے. بہرحال اس کو سمجھے اچھی طرح سے. تو ڈیلیگیشن وہاں سے آیا سرکار مدینے میں پہنچا اور پہلی چیز انہوں نے خواہش کی نماز کی، ان کی عبادت کی. تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس عبادت کی پابندی ہوا کرتی تھی ریگولرلی. یعنی یہ نہیں تھا کہ سنڈے جی آنا میری جان سنڈے کے سنڈے کھلاؤں گا تمہیں مرغی کے انڈے. جی سنڈے کے سنڈے صرف سنڈے کے سنڈے ہو گئے کرسچن، اور اس کے بعد کوئی کرسچینٹی نہیں ہے. آج کا کرسچن ہے سنڈے کا، اور زمانے کا کرسچن کیا تھا؟ عبادت کرتا تھا. جب مدینے میں داخل ہوئے، سرکار کی مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز ہماری عبادت کرنی ہے. سرکار نے ایک گوشے میں کہا یہاں تم عبادت کرو. تو معلوم ہے مسجد ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لیول آف انڈرسٹینڈنگ دیکھیں کس لیول پر انسانیت ہے، اسلام کس لیول پر ہے. ہم نے کتنا محدود کر دیا کہ سنی کی مسجد میں شیعہ جا نہیں سکتا، شیعہ کی مسجد میں سنی جا نہیں سکتا، وہابی کی مسجد میں وہ نہیں جا سکتا، بریلوی کی مسجد میں یہ نہیں جا سکتا. اتنے تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. بس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کیوں کہہ رہے ہو خواہ کے اس جھگڑوں میں یہ سید ہے یہ پٹھان؟ اسلام کا دنیا مسجد اللہ کی. انما یعمر مساجد اللہ. قرآن یہ کہتا ہے اللہ کو مسجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں. میں نے کل کہا تھا اللہ اکبر کی آواز سنیں موٹر سائیکل میں فوراً روک دیجئے، سامنے جو بھی مسجد ہے چلے جائیے. سنی شیعہ مسجد میں، شیعہ سنی مسجد میں، جتنا یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں بانٹنے کی اتنی ہی شدت سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا چاہ رہی کہ ہمیں بانٹیں، ہم اتنی شدت سے ملیں. دنیا کو بتائیں کہ اسلام نے اس طرح سے نفرت نہیں سکھایا ہے، محبت سکھایا ہے. محبت سے بدل سکتے ہیں، نفرتوں سے بدل نہیں سکتے. اسلام نے نفرتیں نہیں سکھائی. ٹھیک سرکار کے پاس ڈیلیگیشن آیا اور لوگ 3 دن تک بحث کیے کہ اللہ تنزیہ پروردگار. سبحان اللہ کیا معنی؟ سبحان اللہ کے علم. جب کہتے ہیں ہم سجدے میں رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. سبحان کے معنی کیا ہے؟ تنزیہ پروردگار، پاک و پاکیزہ ہے. اتنا پاک ہے کہ تمہارا ذہن آنے والا نہیں ہے اس کی ذات میں، کہ تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے. اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، اس کا نہ باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دلائل دیتے گئے اللہ کا کوئی، اس لیے کہ نور ہے. واللہ نور السماوات والارض. لائٹ ہے، لائٹ میٹر نہیں ہے، میٹر کا کوئی پروڈکشن نہیں ہوتا، خدا کا کوئی پروڈکشن نہیں ہے. مگر ان کے بعد ایک ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ لکھنؤ والے جانتے ہیں، ایک ہے حجت، ایک ہے کٹ حجت. جی کٹ حجتی کیا ہے؟ کٹ حجتی جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے، صحیح ہے، اس سے ہٹ کر کوئی یاد نہیں ہے. کٹ حجتی ان سے کہا گیا 3 دن تک کہا گیا اللہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بھائی ہے، نہ کوئی اس کا بیوی ہے، نہ بچے ہیں. مگر وہ کہہ رہے تھے جی نہیں، اللہ حضرت عیسیٰ بیٹے. حضرت عیسیٰ نے سرکار نے کہا مثل عیسیٰ کمثل آدم. اگر تم یہ کہہ رہے ہو چونکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے اس لیے بیٹا ہے، تو حضرت آدم کے تو نہ اماں ہیں نہ والد، نہ ابو ہیں نہ اماں. تو جب یہ بغیر باپ کے بیٹا ہوتا تو حضرت آدم تو اور زیادہ اچھے بیٹے ہونا چاہیے، اس لیے ان کا کوئی بھی نہیں ہے. جو سیدھا سیدھی دلیل قرآن ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے.
اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، خدا نے کن کہا وہ یکون ہو گیا، اس کو خدا کو کسی کے ذریعے سے خلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر انہوں نے کہا تھا نہیں بھی، رات بھر رام کو سیتا کیا، صبح اٹھے تو وہی پوچھا رام کو سیتا کیا، کٹ حجتی، انہوں نے کہہ دیا کہ نہ ہم مانتے ہیں اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا۔ اس کے بعد خدا نے تہوار بدلے، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ لوگ ماشاءاللہ چونکہ یہ آیت کو سنتے رہتے ہیں، مزے لے رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہی ہے آیت۔ مسئلہ کیا تھا بھائی؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ پروف کرنا تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر یہاں گڑبڑ ہو گئی۔ جی گڑبڑ کیا ہو گئی؟ بلاؤ تمہارے بچوں کو بلاتے، خدایا توحید کے مسئلے میں یہ بچوں کو کیوں بلا رہا ہے، عورتوں کو کیوں بلا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہی ہے گڑبڑ کا؟ سن دیکھ قصہ۔ اس کے بعد قرآن کی دوسری آیت ہے، اس کے فوراً بآیت والی آیت ہے، ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا، ان سے کہو جو کٹ حجتی کر رہے ہیں علم کے آنے کے بعد، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، علم آ گیا، 2+3=5 معلوم ہو گیا، اس کے بعد بھی کٹ حجتی ہے۔ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں ذات پروردگار کے، تو کہہ دے ان سے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ابن کہتے ہیں بیٹے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، بچوں کو نہیں، اولاد بھی ہے قرآن میں۔ فقل تعالوا ندعو اولادنا، اولادکم نہیں ہے، تمہاری اولاد کو لاؤ، ہماری اولاد کو نہیں ہے، بیٹوں کو لاؤ، بیٹوں کو لاتے ہیں، عورتوں کو لاؤ، ہم عورتوں کو لاتے ہیں، اور تم نفسوں کو لاؤ، ہم نفسوں کو لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کے معنی بد دعا کرنا کسی قوم کے خلاف، پروردگار اگر ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں، خدایا ان کو تباہ کر دے، اس لیے کہ اب خدا یا عین دے یا میم دے، عین آنے سے رہی، میم ہی بہتر ہے۔ جی اب کیا ہوگا ابھی جب یہ لوگ نہیں تیار ہیں تو کیا ہوگا؟ آخر میں مباہلہ ہوگا۔ یہ عید واحد عید ہے جو نہیں ہوئی، سمجھ میں آنے کی کوشش کیجئے کہ دیکھیں حضرت رسول اللہ کی میلاد ہوتی ہے، میلاد النبی، میلاد کے بعد مولا علی کی میلاد ہوتی ہے، میلاد کے بعد ہر امام کی ولادت کے بعد ہوتی ہے نا بھئی۔ یہ مباہلہ ایسا ہے، مباہلہ ہوا ہی نہیں، بد دعا ہوئی ہی نہیں، مگر عید ہو گئی۔ جی ہوا مباہلہ، وہ ہوتا تو کوئی عیسائی بچتا ہی نہیں تھا، تو پتہ چلا صرف چہرے دیکھ کر کے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ قرآن کے تقریباً 286 سٹوریز ہیں، پورے کے پورے انسانیت کو انسانیت کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے۔ یہ قصہ بھی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم بلاؤ۔ عیسائیوں نے ایک رات پہلے میٹنگ کی، یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا کہ کل جو ہوگا، یہ جو چکر جو چلی ہوئی ہے، کل جو جانا ہے میدان میں، جو مقرر ہوا تھا اسٹیج وہاں پر، تو کس طرح سے ہمیں جانا چاہیے۔ جو اسقف جو تھا، جو ہیڈ کر رہا تھا اس ڈیلیگیشن کو، وہ رائے لے رہا تھا سب سے، سب نے کہا یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ آخر میں کہا میری ایک رائے ہے، رائے یہ ہے کہ کل اگر، چونکہ سرکار کو نبی نہیں مانتے تھے، کل اگر محمد اپنے پوری ٹیم کے ساتھ اللہ اکبر، اصحاب کے ساتھ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر کے ساتھ آئیں تو ہم مباہلہ کریں گے۔ اگر پوری ٹیم کے ساتھ آئیں، پورے اصحاب کے ساتھ آئیں تو ہم مباہلہ کریں گے، یعنی ہم لوگ جو ہیں دعا کے لیے شریک ہو جائیں گے۔ اگر وہ لوگ، اگر سرکار صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پہلے سے طے کیسے کر لیا کہ حق والا کبھی اپنے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ بہت اچھی طرح سمجھیے میں کہاں پر لے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ ہم لوگ ہماری توحید بھی اسی طرح کی ہو جائے جو آج حضرت عیسیٰ کا میسیج آج 25 دسمبر کو جو مل رہا ہے، اہل بیت کے میسیج سے ملا کر کے دیکھیے کیا میسیج ہے کہ حضرت سرکار رسالت آپ نے دوسرے دن سلمان سے کہا جاؤ اسٹیج کو تیار کرو، ایک درخت کے بیچ میں
تو درختوں کے بیچ میں ایک سائبان ڈال دو، ہم آ رہے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد سرکار پہنچے، ادھر سے لوگ عیسائی دیکھ رہے تھے، جو ڈیلیگیشن بھی دیکھ رہا تھا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، تم اپنے بچوں کو لاؤ۔ بچوں میں امام حسین گود میں اور امام حسن انگلی تھامے ہوئے، اور اس خود سرکار گود میں لے ہوئے بچے کو، پیچھے وَنِسَاءَنَا، عورتوں میں ایک عورت پوری محجبہ، معلوم نہیں ہے چہرے سے کون ہے۔ اس کے بعد ان کے پیچھے مولا امیر المومنین۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو گود میں ہے اس کا نام ہے حسین، یہ جو انگلی تھامے ہوئے ان کا بڑا نواسا جس کا نام ہے حسن، اور یہ جو پیچھے بی بی چل رہی ہے اس کا نام ہے فاطمہ، اور اس کے پیچھے جو چل رہے ہیں علی۔ تو ایک مرتبہ اسقف نے کہا ان کے چہروں سے وہ دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، تو اگر تم ان کے مباہلہ میں شریک ہوگے تو تم برباد ہو جاؤ، بہتر ہے سرنڈر ہو جاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، حق کی کہانی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ذرا سا آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے جاتا ہوں۔ دیکھیے آپ، کس کی بات ہو رہی تھی؟ اللہ کے توحید کی نا بھائی، وحدانیت پروردگار کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ گڑبڑ تو بہت گڑبڑ ہو گئی۔ اللہ کی وحدانیت، اکیلے سرکار کو آنا چاہیے تھا، خدا کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ آپ اکیلے آئیں، مباہلہ کریں۔ یہ بچوں کی، خاندانوں کی چکر کیا ہے؟ تو دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امام رضا سے کسی نے پوچھا مولا یہ جو اللہ کی عبادت ہے، خدا ایک، یہ 2 4 4 3 4 کی چکر کیا ہے؟ عبادت اللہ کی ایک، رکعت بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ کسی نے مولا سے بھی پوچھا تھا یہ قیام ایک، رکوع ایک، سجدے 2 کیوں؟ مولا نے کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھی تم نے؟ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ پہلے سجدے سے اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں اسی زمین سے پیدا ہوا، دوسرے سجدے میں جا کے کہتا ہے کہ مرنے والا ہوں، اسی میں جانے والا ہوں، پھر سر کو اٹھا کے کہتا ہے محشر میں اٹھنے والا ہوں۔ تو روزانہ ہر رکعت میں محشر کو یاد، یہ ہر سجدے میں انسان یہ کہتا ہے کہ صبح سے اٹھو، یہ یاد کرو محشر کو۔ اچھا ایک رکعت کیوں نہیں؟ مولا نے فرمایا حقیقت میں ایک ہی رکعت ہے، لیکن انسان چونکہ ناقص ہے، اس ایک کو تکمیل کرنے کے لیے کبھی کہا 2، کبھی کہا 4، کبھی کہا 3، اصل میں جلوہ ایک ہی کا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ تو اسی طرح سے پنجتن ایک ہی جلوے کا نام ہے، اسی نور علم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک پامفلیٹ آج چھپنا چاہیے تھا، چھپنا چاہیے تھا پورے ہندوستان میں مسیحوں کو دینے کے لیے۔ ارے مسیحیوں، امریکن کنٹری مسیحی ہے کہ نہیں ہے؟ مسیحی ہے۔ ٹیچنگ آف حضرت عیسیٰ بھلا دیا تم نے۔ آج تمہارے پاس خطرناک ویپن ہے جس کا نام ہے نیوکلیئر ویپن، جو ڈسٹروائے کر سکتا ہے، اس زمین کو 7 مرتبہ جلا سکتا ہے، اتنا ان کے پاس موجود ہے، 7 مرتبہ جلا سکتا ہے۔ کتنے بلین خرچ ہوئے افغانستان میں؟ عراق میں کتنے بلین خرچ ہوئے؟ سم بلینز۔ میں ایک جملہ کہوں، یہ ذرا سا جملہ پڑھے لکھے افراد کے لیے، بہت گہرائی میں جانے والوں کے لیے مجھے تشریح کا موقع نہیں ہے۔ جتنی دولت ڈسٹرکشن آف افغانستان اور عراق میں خرچ کی ہے، اتنی دولت اگر افغانیوں کے ہاتھ میں دے دیتے سب غلام ہو جاتے۔ آئے ہے توجہ کا طالب ہوں بھائی، یہ غربت ختم ہو جاتی۔ تو یہ مجھ جیسا طالب علم سمجھتا ہے، وہ کیا سمجھتے نہیں ہیں، تو معلوم ہوا کسی اور کو پالنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔
آج کی دعوت کیا ہے؟ دعوت توحید. حضرت عیسیٰ کیا بلا رہے ہیں؟ پوچھا قرآن میں، دیکھیں قرآن میں آیت، انتا قلتا، کیا تو نے کہا کہ میرے بغیر تو بھی خدا ہے؟ خدا نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا، اے عیسیٰ کیا تو نے کہہ دیا کہ میں خدا ہوں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں، میں تیرے اندر کیا ہے میں جانتا نہیں، ما فی نفسک، تیرے اندر کیا میں نہیں جانتا ہوں، مگر میرے نفس میں کیا ہے تو جانتا ہے. میں نے یہ کہتا نہیں، جو بھی کہا ہے تو جانتا ہے. میں نے یہ دعوت نہیں دی ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں. یہ ان کی بدبختی ہے کہ جو قبول کر رہے ہیں، میری طرف سے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نے بالکل ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار تو جانتا ہے تیرے نفس میں. میرا سوال یہ، اگر توحید کی دعوت تھی، پنجتن کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان ایک نہیں ہوتا، امت ہوتا ہے. کان ابراہیم امتاً قانتا، ابراہیم اکیلے نہیں تھے، پوری امت تھے. مثال دیتا ہوں، یو این او میں، کل کی یو این او کی میٹنگ میں کون کون تھا؟ ایران تھا، کویت تھا، بحرین تھا، فلاں تھا، انڈیا تھا، پاکستان تھا، سارا. ارے بھائی پورا انڈیا نہیں گیا تھا یار وہاں پر، پورا پاکستان نہیں گیا تھا، پورا کویت نہیں گیا تھا، پورا ایران نہیں گیا تھا. تو معلوم ہے ایک نہیں ہے، پورے کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. خدا نے بھی کہا کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ تم بلاؤ بچوں کو، یہ بچے ایک نہیں ہیں، دو نہیں ہیں، یہ پورے جوانان جنت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. رسالت مآب سردار اولیاء ہیں، سردار اصفیاء ہیں، سرداری انبیاء ہیں، تمام انبیاء کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، تمام عورتوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے. علی نفس ہیں، تمام مردوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں. گویا ہیں ایک، مگر پوری کائنات ان کے ساتھ چل رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جھگڑا ہمارا کسی سے نہیں ہے، ہمارا صرف ایک ہی چیز ہے کہ قرآن کے اصل کیا ہے؟ توحید. اول الدین معرفت ہوا. تمام انبیاء کا مشن کیا تھا؟ معرفت پروردگار. ہمارے پاس گھروں میں جھگڑے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دین کا پہلا مرحلہ ابھی تک آیا نہیں ہے. وہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ساری چیزیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری حیات، میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. ہم لوگ زبان سے تو لا الہ کہتے ہیں، لیکن اصل میں لا الہ الا اترا نہیں ہے. مثال دیتا ہوں اچھی طرح سے دیکھیے. اسلام کا جو کریڈ ہے، اسلام کا جو کلمہ ہے، وہ اللہ واحد نہیں ہے. میرے ساتھ آپ لوگ؟ کریڈ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ کی ڈکلیریشن. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. کیا معنی میں؟ کوئی نہیں ہے مگر اللہ. ٹرانسلیٹ کیجیے بچوں کے سامنے، نو گاڈ بٹ گاڈ. مولانا یہ نو گاڈ کی چکر کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. سیدھا سیدھا بولیے. آپ لوگ مولوی حضرات کمپلیکیشن کرنے کی عادت ہی ہے. سیدھا سیدھا کہیے اللہ ایک ہے، کافی ہے. کوئی نہیں ہے کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ اللہ ایک ہے نہیں ہے. کوئی نہیں ہے مگر ایک. کیا معنی ہے؟ ہو سکتا کہ میں نے اپنے نفس کو خدا مانا ہو، میری ذات کو خدا مانا ہو، میری دولت کو خدا مانا ہو، میرے گھر کو خدا مانا ہو، میرے مال کو خدا مانا ہو، میرے حسن کو خدا مانا ہو. خدا کہتا ہے ان سب کو توڑو گے تو تب کہیں جا کے میں نظر آؤں گا. لا الہ کے معنی سب کو نکالو تب میرے پاس آ سکو گے. جب تک ان کو نہیں نکالو گے تو میرے پاس آ نہیں سکتے. تو توحید کا درس یہ ہے کہ زبان سے شرک کہنا آسان ہے. 70-80 سال میں برادران کو خواہش کرتا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا پرابلم ساری دنیا کی کوشش یہ ہے کہ باطل کی کوشش ہے کہ مسلمان، کتنا پاپولیشن آج انسانوں کا؟ 7 بلین. ابھی حال ہی میں یو این او کی رپورٹ آ گئی ہے، 7 ارب انسان ہیں. 7 ارب انسان ہیں. کتنے مسلمان ہیں؟ 1.78 بلین. یعنی ہر 5واں مسلمان ہے. یعنی 4 اگر ہیں تو 5واں مسلمان ہے. ٹھیک، اگر ہم 4 کو دیکھ لیں
پوری کائنات مسلمان ہو جائے گی. جو خود کو نہیں دیکھا وہ چار کو کیا دیکھے گا؟ جو خود کو مسلمان نہ کر سکا وہ دوسرے کو کیا مسلمان کرے گا؟ اسی لیے مولانا نے فرمایا کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ زبان استعمال نہ کرو، اتنا عمل کرو کہ عمل ریفلیکٹ کرنے لگے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم. کراچی میں جس گھر میں میں مہمان ہوتا ہوں، ان کے جو کار کا ڈرائیور ہے اپنا برادران اہل سنت میں سے ہے، اس نے مجھ سے ایک دن کہا کہ مولانا میں ہر روز احمدی نجات کو دعا دیتا ہوں نماز میں. میں نے کہا کیوں بھائی، کیا کیا؟ اس نے کہا مرد ہے تو ایک ہی ہے. میں نے کہا کیوں بھی، کیسے میں مرد ایک ہے؟ کہا دیکھیے امریکہ کے خلاف کوئی نہیں بولتا ہمارا. میں نے کہا سعودی؟ کہا چھوڑیے مولانا، لعنت پڑی اس پہ اس لیے کہ وہ تو گود میں بیٹھے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج بتایا نا قرآن نے جو تھیوریٹیکل بتا رہے تھے ہم پریکٹیکل کر کے بتایا. نصر اللہ نے پریکٹیکل کر کے بتایا، احمدی نجات نے پریکٹیکل کر کے بتایا، ایران نے بتایا نہتے ہو کر اکیلے ہو کر جیا کیسے جا سکتا ہے. اسلام نے اجازت نہیں ہے دی ہے ظالمین سے ہاتھ ملا دو. جو ظالمین سے ہاتھ ملا دے اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے کاذبین پہ، جھوٹوں پر لعنت پڑھو. سچے کون ہیں جن پہ جھوٹوں پہ لعنت پڑھو؟ کہ ان پانچوں کو دیکھو، یہ سچے ہیں، ان کے مقابل میں جو بھی آئے وہ جھوٹ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے ہم لوگ متحد ہو کر کے بیدار ہوں، اپنے آپ کو بیدار کریں. اور میسیج آف دین کا، ریلیجن کا، اسلام کا میسیج نفرت نہیں ہے، محبت ہے. اور تھیم ہماری توحید ہے. تھیم ہماری جو مین جو نیوکلیس ہے وہ توحید ہے. اور ہماری زندگی میں بھی اگر توحید آ جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. جو ہمارے پاس سب سے بڑا پریشانی یہ ہے کہ مسلمان ہم لوگ کہلائے جا رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں. آبادی بت خانے ز ویرانی ماست، جمعیت کفر ز پریشانی ماست. اسلام ندارد از خود عیبی، ہر عیبی کے ہست ز مسلمانی ماست. اگر بت خانے آباد ہیں، فلم انڈسٹری آباد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آباد ہے؟ اس لیے کہ مسجدیں ویران ہیں. آج میں گیا تھا جامع مسجد، اللہ خوبصورت مسجد، حدیث میں ہے بہترین مسجدیں بنائی جائیں گی وہاں نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ مسجد خوبصورتی سے نہیں ہے، نمازیوں سے ہے. تو مسجد خراب لیکن نمازی زیادہ رہے ہیں. مسجد خوبصورت بنا دی لیکن کیا ہے؟ وہ اقبال نے کہا نا شبر میں، ایک رات میں انہوں نے مسجد تو بنا دی لیکن دل جو تھا پرانا پاپی تھا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا. مسجد بنانا آسان ہے، اسلام بننا، مسلمان بننا بہت مشکل ہے. تو کوشش یہ کریں کہ دین کے ان اصل اصول کو پہچانیں. اصل اصول کیا ہے؟ زندگی میں توحید ہماری زندگی میں آئے. کیا میں مسلمان ہوں؟ نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میری زندگی کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے. مثال لیجیے آپ کا ہمارے ساتھ. اللہ اکبر. ایک شخص ہے جس کا نام ہے عکاف، سرکار کے صحابہ میں سے. جوان تھا اور سرکار کے سامنے آیا. سرکار نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا یا عکاف تزوجتا، عکاف تو نے شادی کی؟ جوان بچہ تھا، ظاہر سی بات ہے جوان بچوں کے سامنے پوچھی شادی تو شرما جاتے ہیں، پسینے نکلتے ہیں. جی شادی کی عکاف تو نہیں؟ سرکار نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ تسنا ما یسنا المسلمون، ٹھیک ٹھاک ہو، طبیعت خیریت ہے، مزاج ٹھیک ٹھاک ہے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ سرکار نہیں کر سکا. کہ کیوں نہیں کرتے جس طرح سے مسلمان کرتے ہیں؟ یا کیا تم یہ مسیحی ہو گئے پادری یہ شادی نہیں کرتا؟ نہیں کرنے کا حشر کیا ہوا آج؟
کوئی چرچ ایسی نہیں ہے جہاں پر استغفر اللہ چرچ میں گڑبڑ نہ چلی. آج پورے معلوم ہے مغربی دنیا میں پورے چرچوں میں 90% چرچوں میں گڑبڑ چلی جو بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. استغفر اللہ اس لیے کہ سپریشن اگر پاور کا ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ پاور نکلے گا. چنانچہ آج نتیجے دیکھ رہے ہیں. شادی نہیں کیا تو نے شادی کر لے. سرکار نے ایسا کہا. اس کے بعد ایک جملہ کہا اکثر اہل النار العزاب. جہنم میں جو زیادہ جانے والے ہیں بیچلرز. شادی بغیر اس دنیا سے جاتا ہے سب سے پہلے کدھر اینڈ اپ ہوتا ہے؟ جہنم میں. پریشان ہو گئے آقا. میں آج 1400 سال کے بعد میں نقل کر رہا ہوں, آپ پریشان ہو رہے ہیں. جب ڈائریکٹ سرکار کہہ رہے ہو تو کتنا پریشان ہو گیا وہ. کہا سرکار ابھی کر دیجئے. سرکار نے کسی فلاں صاحب کی بیٹی کو بلائی ہے, تیار ہیں آپ, بسم اللہ. وہیں پر نکاح پڑھے. دونوں بیچارہ عکاف اکیلا تھا, وہیں پہ نکاح ہوا. بسم اللہ, خدا حافظ. اگر ایسی شادیاں ہمارے پاس ہو جائیں تو کون لڑکا گھر میں رہے, کون لڑکیاں گھر میں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہمارے پاس شادی کیا ہے؟ مولانا کے پاس جائیے, پہلے نکالیے ڈیٹ, تاریخ. ہیں ہندوؤں میں کیا کرتے ہیں؟ مہورت نکالتے ہیں. جی یہ اس میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اس میں کیا فرق ہے بھائی؟ جی مہور, ہاں جی. اب دیکھتے ہیں کہ ٹائم جنم, وہ تو جنم پتری تو پہلے ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں اسٹار ملا یا نہیں ملا, نہیں ملا, نہیں اسٹار ملا, نہیں اسٹار ملا. نہیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلا اسٹار ایمان ہے. تو ایمان کو ملا کے دیکھو, اگر یہ ملتا ہے تو پھر سب کچھ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کل انشاءاللہ اس کو چالو کے آگے بڑھایا جائے گا. اسلام ہمارے پاس نہیں ہے. آبادی بتخانے زویرانی ماس. یہ جو فلم انڈسٹری ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ آباد کیوں ہیں؟ مسجدیں ویران ہو گئی ہیں. جمعیت کفر, UN متحد ہو گیا ہے, مسلمان متفرق ہے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب مسلمان مل کر کے اللہ کے اصولوں کو پابندی سے مل جاؤ سب لوگ. وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقے میں مت ڈالو. متفرق ہو جاؤ, مختلف ہیں ہم لوگ لیکن متحد تو ہو جاؤ. 90% تمہارے کامن نالج ہی ہے, اس پہ تو کام کرو. وَلَا تَفَرَّقُوا. آبادی بتخان ویرانی ماس, جمعیت کفر ز پریشانی ماس. اسلام ندارت از خود عیبی. اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے, جو بھی عیب ہے مسلمان میں. تو میں مسلمان ہوں, کیا میرا دین اسلام ہے؟ نہیں ہے, اس لیے کہ میرا دین کچھ اور ہے, اسلام دین کچھ اور ہے. کوشش یہ کریں انشاءاللہ ان مجالس کے بعد جب ربیع الاول آئے, غفرہ مآب میں, چھوٹے امام بارگاہ میں, اتنے بڑی مساجد میں شادیوں کا آغاز کریں, بجائے اس کے کہ 80,000 50,000 30,000 20,000 شادی حال میں ڈالیں. جہاں مولا کا تذکرہ ہو وہاں سے شادی ہو جائے تو کتنی برکتیں ہوں گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اجل فرجہم. اسی توحید کے جھگڑے کے لیے امام حسین نے بھی قدم اٹھایا تھا. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. کیا چاہتے تھے امام حسین؟ کسی کو بچانا چاہتے تھے؟ غلط بات ہے. عیسائیوں کی طرح مت ایمان رکھیے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ صلیب پر چڑھ گئے, اب عیسائی سب کے سب بخشے گئے. جی بخشے ہوئے. اور ان کے پاس ہوتا بھی ہے کہ کنفیشن. معلوم ہے کنفیشن کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جائیے چرچوں میں, وہاں پہ کھڑکی لگی ہوئی ہے, وہاں بیٹھ کے بیٹھیے, وہ اندر بیٹھا ہوا بخشا ہوا. جی وہ بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا, وہ کہتا بخش دیا. اسلام کہتا ہے گناہ کرو نہیں, کرنے کے بعد کسی سے بولو نہیں. آئے ہے تو اچھا طالب ہوں, اس لیے کہ اگر کسی سے بولو گے کہ وہ جری ہو جائے گا. مصلی بچھاؤ اللہ کی بارگاہ میں, خدایا میں نے غلطی کی تھی معاف کر دے. خدا کہتا ہے تو سچا توبہ کر, آج تو پیدا ہوا ہے, آج تو پیدا ہوا, اس کے سچا ہے. اسی لیے مولا نے کربلا کے میدان میں حور سے کہا اب تم آ گئے ہو, آج تم پیدا. پورے گناہ اسی طرح سے بخش دیے گئے. اب تمہارے پاس کوئی باقی نہیں ہے, اس لیے کہ تم نے اس مرکز کو پہچان لیا جس مرکز تک پہنچنا ضروری ہے. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حور جب آئے تھے تو مولا سے خواہش کی, مولا اب مجھے اجازت دیجیے, مجھے اب نہیں رہ سکتا. مولا نے کہا
نہ تم میرے مہمان ہو، ناممکن ہے کہ مہمان کو میں مرنے کی اجازت دے دوں۔ اور نے سر کو جھکایا، مولا شرمندہ نہ کیجیے، یہ ہم ہیں جو آپ کو بلاتے رہے، ہم نے گستاخیاں کی ہیں، آپ ہمیں بخش دیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ مولا نے اجازت دی۔ روایتیں ہیں کہ 2 باپ اور بیٹے، بعض ایسی چیزیں ذرا سا میں محتاط ہوں، لیکن حضرت حر چونکہ بیٹلین کے 4000 کے ہیڈ تھے، اکیلے نہیں آئے تھے، 2 نہیں تھے، کچھ اور بھی تھے، مگر اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نمبر میں، اصل فلسفہ کربلا کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال مولا نے اجازت دی، دونوں باپ بیٹے میدان میں گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیٹا گرتے ہوئے باپ کو پکارا، بابا خدا حافظ، اگر ہو سکے تو ملنے آ جائیے، سلام میرا قبول کیجئے۔ امام حسین نے گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا، خدا کسی غم میں نہ رولائے۔ دیکھیے بڑا عجیب و غریب ہے، علی ابن حر کے سرانے پہنچ گئے، گود میں لے لیا، کہ گھبرانا نہیں، ابھی تیرے بابا آتے ہیں۔ حر آئے، مولا آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ کیسے آ گئے؟ مولا نے کہا کہ یہ جوان ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ضعیف باپ جوان کی میت میں پہلے آ جائے۔ اے حسین کیا سبق دے رہے ہو کہ کبھی ضعیف باپ کو جوان کی میت پہ آنا نہیں چاہیے۔ اب علی اکبر آواز دے رہا ہے، السلام علیکم منی السلام۔ حمید ابن مسلم یزید کی فوج کا رپورٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ کربلا میں جب کبھی کوئی پکارتا تھا، میں مولا حسین کے چہرے کا ریاکشن دیکھتا تھا، ان کے آثار دیکھتا تھا۔ جب عباس گرے تو حسین نے کمر کو تھام لیا، آواز دی الان انکسر ظہری۔ جب علی اکبر کی آواز پہنچی، حسین کربلا کی زمین پہ گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لختے جگر نہیں آتا۔ ڈھونڈتے جاتے تھے، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور۔ ڈھونڈتے ہیں بس ایک جملہ، دیکھیں کس توحید کی کس منزل پر یہ گھر ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا اب تیرے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں رہا۔ حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے، فوضع خدہ علی خد ابنہ، اپنے گال کو علی اکبر کے گال پر رکھ دیا۔ بیٹا میں آ گیا، بیٹا آنکھیں کھولو بیٹا۔ سمجھ گئے علی اکبر کہ ضعیف باپ آیا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا ہے۔ کہا بابا گھبرائیے نہیں، دیکھیے نانا رسول اللہ آئے ہیں، دادا آ گئے ہیں، دادی آ گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے، جو حج و زیارت کے متمنی حج و زیارت سے مشرف فرما، ہمارے مرحومین کو بخش دے خدایا، ہماری تمام مصیبتوں کا حل مالک ہمارے مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ ڈال رہا ہے پروردگارہ اس کو متفرق کر دے، ہمارے درمیان جو دشمنی ڈال رہا ہے خدایا اس کے دلوں میں دشمنی ڈال دے، پروردگارہ صفوف مسلمین کو متحد کر دے، خدایا جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما، ہمیں ناصروں میں شمار فرما۔